کوئی پریکٹیکل طریقہ کار اس وقت موجود ہی نہیں ہے. ایک طرف دیکھیں پاور ایک ایسے محکمے کو دی گئی ہیں جن کا اپنا ماضی جو ہے داغدار ہے. اور اسی شہر لاہور میں دیکھیں میں ایف بی آر کی بات کر رہا ہوں. یہ حالیہ بجٹ میں جو ایف بی آر نے جو اریٹنٹس، جو مشکلات، جو تکلیفات، جو ہرڈلز، جو دیواریں کھڑی کی ہیں ایک نیچرل کاروبار کو چلنے میں سمجھتا ہوں یہ ہڑتال اس کے اگینسٹ ہو رہی ہے اور یہ کاز کے لیے ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ دوست دن رات، اور میں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ دیکھتے رہتا ہوں کہ جتنا پریشر آپ دوستوں کی طرف سے ہے، تو یہ جو صدر صاحب نے تقریر کی ہے یہ اسی پریشر کے اگینسٹ کی ہے. اسی پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی ایشوز کو، آپ کی پرابلمز کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ انہوں نے اپنی جذبات کی ترجمانی کی ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی شہر لاہور میں ایک، ویسے تو ہم جانتے ہیں پولیس کا محکمہ ہو، کسٹم کا محکمہ ہو، ایف بی آر ہو، رشوت ستانی سے بھرے پڑے ہیں. لیکن ایک حالیہ جو 1 سال پہلے جو ایک واقعہ ہوا 28 کروڑ کی بندر بانٹ پہ، ایف بی آر کے اپنے سینئر ترین جو ان کے جو افسران تھے انہوں نے اپنے دفتر میں ہی بندوقیں نکال لی. یہ آپ سب جانتے ہیں. اس محکمے کو اتنی پاورز دی جا رہی ہیں کہ ہمارے وہ گلے کاٹیں، ہماری عزت نفس پر ان کو شک پڑے تو ہم پر وہ ایف آئی آر درج کروا دیں صرف ان کے شک پڑنے پر. پرابلم یہ ہے کہ ساری دنیا میں، مہذب دنیا میں یہ ہوتا ہے، یا تو ایک پیمانہ رکھیں سیاستدان اپنے لیے بھی، بزنس کمیونٹی کے لیے بھی. وہاں کہتے ہیں 50 کروڑ سے اوپر کا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی غبن ہوا، کوئی کیس ہوا تو پھر جا کے نیب اس میں انٹرفیئر کرے گی. اور ہمارے ہاں ہمیں کہتے ہیں 5 کروڑ پر اگر اونچ نیچے ہوگی اور وہ صرف ان کو شک ہوگا تو وہ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں. تو دیکھیں ہم اتنے بھیڑ بکریاں تو نہیں بن سکتے. آج مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں کچھ سنجیدہ باتیں، چونکہ یہاں پر پاکستان کا سارا امپورٹنٹ پریس آیا ہوا ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ہڑتال کے تناظر میں اور اس کے پچھلی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ جس وقت ہم یہ الیکشن مہم کر رہے تھے، ذرا ایک خاموشی ذرا پلیز جی. جس وقت ہم یہ الیکشن کمپین کر رہے تھے، ہم اپنے ہر جلسے کے اندر، ہر پروگرام کے اندر ایک بات تواتر کے ساتھ، ایک وعدہ آپ کے ساتھ کرتے تھے. وہ وعدہ یہ کرتے تھے کہ انشاءاللہ جب جیت کے جائیں گے، لاہور چیمبر کی کرسی سنبھالیں گے، انشاءاللہ آپ کی نمائندگی کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی نمائندگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو بیسیکلی یہ ہے وہ بات، بیسیکلی سارے کے پیچھے کہانی. دیکھیے بجٹ کا معاملہ یہ صرف جون کا معاملہ نہیں ہے، یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. جنوری میں ہم نے اپنی بجٹ پرپوزلز دے دی تھی اور گورنمنٹ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ارلی پرپوزلز لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی پرپوزلز کو انکارپوریٹ کر سکیں. ہم نے بہت ارلی لاہور چیمبر کی 100 سے زائد کمیٹیوں کی جو ڈفرنٹ پرپوزلز آئی تھی، آر اینڈ ڈی کمیٹی نے اس کو کنکلوڈ کیا اور بہترین ڈاکیومنٹ بنا کر ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوایا. جب فائنانس منسٹر یہاں پر تشریف لائے تو چونکہ وہ ساتھ ہی ہمارے بیٹھے تھے، جب ان کی تقریر کی باری آئی اور ہم سب نے اپنی بات کر لی تو یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے، ریکارڈنگ کے اوپر موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ آج مجھے لاہور چیمبر سے اسٹریٹجک قسم کی جو تجاویز ہیں جو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہیں وہ آج لاہور چیمبر سے مجھے ملی ہیں. اور مختلف موقعوں پر جو ہماری مختلف میٹنگز ہوتی رہیں، ایون کہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جو میٹنگ ہوئی جس میں فائنانس منسٹر بیٹھے تھے، ایک میٹنگ میں مجھے صدر صاحب نے یہاں سے بھیجا جہاں پر پرائم منسٹر بھی موجود تھے. تو فائنانس منسٹر نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ جو تجاویز آپ لوگوں نے ہمیں دی ہیں اس کی ساری ریفلیکشن آپ کو بجٹ کے اندر نظر آئے گی. لیکن بدقسمتی سے آج جو بجٹ پاس ہوا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، فائنانس منسٹری نے ہماری وہ ساری تجاویز لگتا ہے کہ ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دی ہیں. اور کسی تجویز کو دیکھیے، یہ جو مطالبات ہم اس وقت لے کے چل رہے ہیں
یہ نہیں ہے کہ یہ مطالبات اگر مان لیے جائیں گے تو پاکستان کا بجٹ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن یہ وہ معاملات ہیں کہ جو ہماری ریڈ لائن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تو پاکستان کے اندر بزنس کا کوئی موقع باقی نہیں بچے گا. یہ وہ تجاویز ہیں جو ہم بیسیکلی گورنمنٹ کے پاس لے کے گئے ہیں. ہم نے یہ سمیل بڑی دیر پہلے کر لیا تھا. لاہور چیمبر نے، ذرا جی ایک منٹ خاموشی دیجیے گا، لاہور چیمبر نے یہ بہت دیر پہلے سمیل کر لیا تھا کہ گورنمنٹ ہماری تجاویز کو چیمبرز کی کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کرنے نہیں جا رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے میاں ابو ذر شاد کی قیادت کے اندر پہلے سے ہی تمام چیمبرز کو آن بورڈ کرنا شروع کر دیا تھا. آج یہ جو تحریک آپ کو پورے ملک کے اندر نظر آتی ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہ بیسیکلی ایسا ہی ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کی اس کے اندر ایک کاوش ہے. وہ جو مقدمہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ نے آپ کا لڑا ہے، آج اس کے نتیجے کے اندر پورے پاکستان کے چیمبرز ایک پیج کے اوپر کھڑے ہیں. کہ یہ جو لاز ایف پی آر لے کے آ رہا ہے، یہ پاکستان کے بزنس کو بند کرنے کا منصوبہ لگ رہا ہے ہمیں. آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے ایجوکیٹڈ جو ہمارا ینگسٹر ہوتا تھا وہ باہر چلا جاتا تھا، اس کو ہم کہتے تھے برین ڈرین. لیکن ان لاز کے ساتھ کوئی بندہ انڈسٹری نہیں چلا سکتا، بزنس نہیں چلا سکتا. پاکستان میں یہ گورنمنٹ، یہ فائنانس منسٹری بزنس ڈرین کرانے لگا ہے. ہر بندہ یہاں پہ اپنی انڈسٹری بند کر کے باہر چلا جائے گا. جب میں نے کہا ہم مذاکرات پہ آئیں گے، ہمیں بتائیں پیلی ٹیکسی کہاں گئی، ہمیں بتائیں لیپ ٹاپ کہاں گیا، ہمیں بتائیں یہ اشتہار اربوں روپے کہاں سے دے رہے ہو، ہمارا پیسہ ہے. ہمیں مار غیر پوچھے آپ کیسے پیسہ ہمارا استعمال کرو گے، ہمیں حساب چاہیے. جب یہ بات کی تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ قوم قیمے کے نان اور بریانی پہ ووٹ نہیں دینے والے، یہ ٹیکس پیئر بول رہے ہیں. وہ ملک جس میں مائیں بہنیں اغیار کے ہاتھوں میں لٹ جائیں، جہاں عورت کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں کے حاکم پر سوال اٹھنا لازم ہے. وہ ملک جہاں قاتلوں، گنڈوں اور مجرموں کو اشرفیہ بچا لے، اور جہاں کی عدالتوں ٹکوں پہ بکتی ہوں، جہاں کا قاضی اور منشی فیصلے سے پہلے مجرم کا اشارہ کرے، وہاں کا نظام عدل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ 40 سال مقدمے ہیں، ہمارے ٹیکس سے ججوں کو تنخواہیں جاتی ہیں. 40 سال کس لیے کیس پہ لگے ہیں؟ ظلم رو رہا ہے اور ظالم مسکرا رہا ہے. اگر پولیس کے ناکے سڑکوں پہ ہوں گے تو فیصلے بھی پھر سڑکوں پہ ہونے چاہیے. ایک شریف آدمی کی آپ پتلون اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پولیس افسر ہوں. اس کو نہیں پتا وہ رشوت کتنی لیتا ہے، اس کو نہیں پتا اس کے کتنے ہسپتال لاہور میں ہیں، اس کو نہیں پتا اس کے کتنے مربع زمین ہے. سب پتا ہے، سب کو پتا ہے. اگر مظلوم سب سے بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آج آپ پہلی دفعہ اس حال کو بھر کے آپ نے ثابت کر دیا ہے. لاہور کے بزنس لیڈروں نے حاجی حنیف صاحب جیسے، شبان صاحب جیسے، میر صاحب جیسے، ایک لیڈر کا نام میں لے سکتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ 600 بندہ بیٹھا ہے جو صدر ہے ساری چیمبروں کے. اجویری صاحب بیٹھے ہیں، خالد پرویز بیٹھے ہیں، ذیشان ملک بیٹھا ہے، رانا نثار بیٹھا ہے. میں کس کا نام لوں؟ اب صرف جب ہر چوک پہ بیکاریوں کی لائن ہو اور سطح غربت آپ کی 45% پہ چلی گئی ہو، جب حکومت نے سنبھالا تو اس وقت سطح غربت 35% تھی، آج 45% ہو گئی ہے.